الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. نہایت ہی میرے قابل صد تعظیم و تکریم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا کروڑ فضل احسان ہے کہ اس خالق کائنات، مالک کائنات نے آپ کے اوپر، میرے اوپر خاص کرم نوازی فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اس سے بھی ایک بڑی خوش نصیبی ہم سب کی کہ اس رات کے سمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ رب العزت نے کچھ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے موقع نصیب فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، اٹھنا، سننا، سنانا اپنی عظیم کریم بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور میرے محسن، میرے دوست حاجی محمد شفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو میلاد کمیٹی ہے، غوثیہ میلاد کمیٹی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہاریں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور میرے دوست بھائی محمد عارف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، محبت شفقت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، اٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ میں پہلے حاضر ہوا تھا تو اس وقت حضرت عمرہ کے اوپر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، تو آپ کی غیر موجودگی کے اندر مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں یہاں پر بیان کے لیے آیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ملاقات کروائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ مجھے جو آج کا موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی کے اوپر گفتگو کروں گا۔ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے موضوع کے مطابق کلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے جو موضوع بخشا گیا وہ ہے حقوق اللہ۔ آپ سنتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ اس کے اوپر جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ اس کے اوپر جلوس نکلتے ہیں، مارچ ہوتے ہیں، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق۔ خواتین کہتی ہیں ہمارے حقوق، جانوروں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، یعنی کہ جو بھی چیز ہے، اگر فیکٹری ہے، مالک کے حقوق ہیں، مزدور کے حقوق ہیں، ہر ایک چیز کے حقوق ہیں، اور جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ رب العزت کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم کچھ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، لیکن اکثر جو ہے نا وہ یہی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حقوق اللہ معاف اللہ تعالیٰ کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ حقوق العباد جو ہے، بندوں کے حقوق، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کی حدیثوں سے بھی ہمیں تائید حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہوگا، وہ آ کر کے عرض کرے گا کہ مالک فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اسی سے فرمائے گا کہ جو ظلم، جو زیادتی، جو اس کو نقصان کو نے دنیا کے اندر پہنچایا، وہ اس کو سیم ٹو سیم اس کو عطا کر۔ تو جس وقت وہ یہ بات کہے گا کہ میرے حقوق جو میرے پامال کیے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ بندے اس کو لوٹا۔ وہ عرض کرے گا کہ مالک میں نے اس کا مال چرایا تھا، یا فلاں کام اس کا کیا تھا، یا اس کو دھوکہ دیا تھا، تو وہ تو دنیا کے اندر ہے، دنیا میں بیچ کے کوشش کروں گا کہ وہ میں اس کے جو اس کے ساتھ ظلم ہوا میں اس کے ظلم کا خمیازہ بھگتوں، یا جو ظلم کیا اسی طرح کا میں اس کا معاملہ حل کر دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جانا ایک ہی مرتبہ۔ اللہ اب کیا میرے لیے فرمایا کہ اب اپنی نیکیاں اتنی اس مظلوم کو دے۔ یہ حدیث پاک آپ کو سنا، وہ مظلوم اس سے نیکیاں لے لے گا، یعنی کہ اتنے اس کے گناہ ہوں گے کہ نیکیاں دینے کے باوجود پھر بھی مظلوم کا پلہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مظلوم کے کھاتے کے اندر جتنے گناہ ہیں اس کے کھاتے کے اندر ڈال دیے جائیں، ظالم، تو وہ ڈال دیے جائیں گے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ حقوق العباد ہیں، ہم حقوق العباد کا اتنا خیال کرتے ہیں اور اتنی ترجیح دیتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ احکم الحاکمین ہمارا حاکم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، ہر معاملہ کیا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ حقوق ہے، اس کے حقوق ہیں، بندوں سے کہیں زیادہ اس کے حقوق ہیں۔ اور آپ قرآن پاک کو پڑھیں نا، یقین جانیں قرآن پاک کے ہر صفحے کے اوپر، ہر آیت کے اندر، ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کا بڑا پن ہے کہ اتنی اس کے ہم حقوق کو پامال کر رہے ہیں کہ پھر بھی اس کی رحمتیں ہمارے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسی۔ تو اللہ کے حقوق میں سے حقوق کیا ہے؟ بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن میں نے انشاءاللہ 5 یا 6 کے اوپر بالکل مختصر سی گفتگو کرنی ہے، صرف 5 یا 6 کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کے حقوق اگر گننے پہ آئے تو شمار نہیں ہے، کون سا اس کا حق نہیں ہے، ہر حق ہی اسی کا ہے، لیکن صرف 5-6 کے۔ سب سے پہلے اس کی ذات کے اوپر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا اس کا حق ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، تجھے اب شعور بخشا ہے، عقل بخشی ہے، اس عقل کے ذریعے سے اب فرق کہ مجھے سانسیں دینے والا کون ہے، مجھے دکھانے والا کون ہے، مجھے سنوانے والا کون ہے، مجھے بلوانے والا کون ہے، اس کو طاقت دینے والا کون ہے، ان ہاتھوں کو طاقت دینے والا کون ہے، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو ہم کہیں گے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کے اوپر۔ سب سے پہلی بات، جس وقت آپ ایمان لائیں گے، سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان کے اوپر یہی ہوگا کہ میں ایمان لایا اللہ کی۔ میں نے مختصر بات کرنی ہے، جس وقت ایمان لے آئے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ نہ سمجھ کہ میں نے اللہ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، میں مسلمان ہو گیا، نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا احسان تیرے اوپر ہے کہ اس نے اتنی مخلوق میں سے، عیسائی بھی پھر رہے ہیں، یہودی بھی پھر رہے ہیں، بت پرست بھی پھر رہے ہیں، ان میں سے چن کر کے تجھے دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا، یہ نہ مانو کہ میں نے احسان کر دیا، قل لا تمنوا، فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا میں سے تجھے مجھے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے کلمے کے لیے، اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے چنا ہے۔ بت پرست پھر رہے ہیں، آتش پرست پھر رہے ہیں، آگ کو پوجنے والے پھر رہے ہیں، اتنی مخلوق پھر رہی ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس میں سے آپ کو چنا ہے کہ جس نے یہ مانا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے۔ لیکن جس وقت آپ ایمان لے آئے اور یہ بھی مان لیا کہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، اس کے بعد تیسرا بڑا یہ ہمارا حق بنتا ہے، اللہ کے حقوق میں سے یہ حقوق ہے کہ اس کے ساتھ ہر ایک چیز سے بڑھ کر کے اس کے ساتھ محبت کی جائے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی چیز سے نہیں، کسی بھی چیز سے نہیں، چاہے اولاد ہے، مال ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے بڑی آپ کو اچھی لگتی ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر کے آپ کا پیار اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جہاں پر اللہ کا نام آ جائے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، انہی کے دن قریب آنے والے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کے، اور اسی سے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ہمارا اللہ خود گواہی دے رہا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ہمارا بڑا ہی مخلص دوست ہے، بڑا ہی وفادار دوست ہے۔ اس لیے فرمایا، فرشتوں نے عرض کی کہ مالک یہ تو نے اتنا بڑا جملہ فرمایا کہ ابراہیم ہمارا بڑا دوست ہے، بڑی ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا، فرمایا دیکھو جا کر کے میرے ابراہیم خلیل کو کہ کس لیے کرتے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے ایک کسی شخص نے وہاں پر کیا پڑھا ہے، ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ذی الملک، جو ہم تراویح کے اندر دعا پڑھتے ہیں، اس کے کچھ کلمے کسی بندے نے پڑھے، اب اللہ کی تسبیح تھی اس کے اندر، تمہید تھی، تحلیل تھی، اللہ تعالیٰ کی اس جملوں کے اندر تعریف تھی۔ حضرت ابراہیم دور کھڑے سن رہے ہیں، طبیعت مچل گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آئے اس شخص کے پاس، فرمانے لگے یار یہ جو تو نے ابھی کلمے پڑھے ہیں، سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ مجھے ذرا دوبارہ تو سنا دیں۔ آپ نے، وہ جو بندہ تھا اس نے کہا ایسے نہیں سناؤں، ایسے نہیں سناؤں گا۔ تو اچھا کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ مجھے کچھ اس کا معاوضہ دے گا تب سناؤں گا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس طرح ہے کہ میں یہ جو بکریاں چرا رہا ہوں نا، یہ میرے پاس ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ تجھے دیتا ہوں، لیکن وہی تسبیح اللہ تعالیٰ کی مجھے دوبارہ سنا دے۔ آدھی بکریوں کا ریوڑ لیا اور تسبیح سنائی، ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، آپ سنائی۔ اب اور زیادہ طبیعت کو لطف آیا، وہ پھر وہ صاحب کہنے لگے، جس کو سنا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر فرمایا، پھر اور سنا، فرمایا اب کیا دو گے؟ کہا جو باقی بکریاں بچی نا یہ بھی دے دوں گا۔ پھر فرمایا وہ بھی دے دی، پھر فرمایا ابھی بھی یار میں سیر نہیں ہو رہا، اللہ کا کلام سن کے اس کی تعریف تمہید تحلیل سن کے میں پڑھ نہیں ہو رہا، ذرا اور سنا۔ فرمایا اب تیرے پاس بچا ہی کیا ہے، اب کیا تجھے دے گا، اب تو مجھے کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے چرواہے کی بھی تو ضرورت ہے، میں تیرا بکریوں کا نوکر بن کے بکریاں چراؤں گا، لیکن میرے پروردگار کی پھر مجھے تسبیح تحلیل سنا دے۔ جس وقت سنائی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں کہ جس کو مال پیسے کی یا مال مویشی کی ضرورت ہو، میں فرشتہ ہوں اللہ رب العزت کا، جو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، کہ آپ کتنے کو اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے ہیں، میں تو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ ابراہیم ہمارا وفادار بندہ ہے، کہ اللہ کے نام کے اوپر اپنا تن مانے دھن، دیکھے نا قربانی کے لیے بیٹے کو لٹا دیا، کیا حقیقت میں اللہ کا حکم آیا تھا؟ نہیں، خواب دیکھا تھا، قد صدقت الرؤیا، تو لٹا دیا، اس کی محبت کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر۔ اور شیطان نے کہا بھی ابراہیم، اور بھائی کسی نے بھی آج تک یہ معاملہ نہیں کیا کہ خواب دیکھا ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو، اور ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ پوری تاریخ کی انسانیت کی تاریخ کے اندر دیکھو کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہو، لیکن فرمایا نہیں، میرے رب، میں نبی ہوں، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، میرے رب کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں تو میں کر کے رہوں گا۔ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم ہمارے پیارے نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہر چیز سے دنیا کے اندر وما فیہا جو کچھ بھی ہے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر کے آپ اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے توحید، کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، ایمان لے آئے ہیں، پختہ بھی کر لیا ہے، ایمان کے اوپر قائم بھی ہو گئے ہیں، اب کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت،
اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے کہ اللہ کے حق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ اس کی وحدانیت کی تعریف کی جائے، جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن پاک کا ہر صفحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری عبادت کرتے، خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر سورہ بقرہ کے اندر آئے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تجھے ایک مانتے ہیں، اللہ لا الہ، تیرے سوا کسی کو پروردگار نہیں مانگتے۔ سورہ آل عمران اللہ لا الہ الا ہو، یعنی کہ بات کرنے کا مقصد کہ ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں آپ کو ملیں گی کہ آپ نے اگر ایمان لے آئے ہو تو اس کے یہ چرچے جو ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ہر موقع کے اوپر نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دینا۔ اور کسی اعتراض کرنے والے، بلکہ اعتراض نہیں اس کو کہیں گے کہ ایک شاگرد جو ہے اپنے استاد سے سوال کرتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہو، وہ عرض کرتا ہے، سوال کرتے ہیں، استاد جی بات ایک مرتبہ ہی کہہ لینا کافی ہوتا ہے، بات ایک مرتبہ ہی کہہ لینا، یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہی کہہ لینا کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بارہا مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مختلف آیات جگہ جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے جو ہے وہ گن گائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 1-2 مرتبہ فرما دیتا، اتنی زیادہ کہ ہر صفحے کے اندر، ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی جو ہے وہ ہمیں پیغام دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ استاد محترم تھے نا، استاد جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح علم دینا ہے۔ فرمانے لگے، بیٹا بات سنو، بات یہ ہے، گھر میں ماں ہے، ہاں جی ہے، اگر تو نے کوئی خاص کام کرنا ہو تو اپنی ماں سے شیئر کرتا ہے، تو ماں کو اگر اس کے بارے میں کوئی خدشہ لاحق ہو کہ میرا بیٹا کہیں خطا کرے گا تو اس خطا کی اس کو معافی نہیں ملنی، تو وہ کیا کرتی ہے، ماں بار بار اس کو کہتی ہے، بیٹا بچ کے، ذرا سنبھل کے، دھیان سے، حوصلے سے یہ کام کری۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ کہہ دیا، لیکن ماں ہوتی ہے نا، اب وہ کام کرنے کے لیے جانے لگا، ماں ساتھ ساتھ، بیٹا دھیان سے جانا، ذرا خیال کر کے جانا، دروازے کے پاس آ، بیٹا پھر بھی دھیان سے جانا۔ کیوں؟ کہ اگر اس کام کے اندر میرے بیٹے نے خطا کی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو فرمایا، استاد محترم اپنے شاگرد سے فرمانے لگے، بیٹا بات یہ ہے، یہ دنیا کی ماں ہے، اپنے بیٹے کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے بھی فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ فرماتا ہے ہر گناہ کو بخش دوں گا، لیکن جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نا، اس کی نہیں بخشش ہو۔ اللہ نے، یہ دنیا کی ماں ہے، وہ ایک چھوٹا سا تکلیف پہنچنے والا جو مرحلہ ہے اس سے بچانے کے لیے بچے کو بار بار تاکید کرتی ہے۔ تو اللہ تو یہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہوا انسان میرا بندہ اس کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی وحدانیت کو گن گاتا ہے کہ میرا بندہ بس میرا ہو کر کے رہے، میرا بندہ صرف میرا ہو کر کے رہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، وقت کے بادشاہ، تکلیفوں میں، مشقتوں میں کتنا وقت گزارا، جیلیں کاٹی، مختصر آپ نے قصہ تو سنا ہوگا، لیکن میں اپنے صرف مدعے کی بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنایا، بادشاہ، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، اس کی تفسیر کہ قحط پڑنے والا ہے۔ جس وقت آپ بادشاہ بنے، غلہ اکٹھا کر لیا، مختصر بات کہ غلہ اکٹھا کر لیا، ہر بندے کے لیے جتنی بھی رعایا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے متحد وہ آتی تھی، رسیدیں بنا کے دی ہوئی تھی، ٹوکن بنا کر کے دیے ہوئے تھے کہ جو بندہ آئے گا اس پہ پتا ہوگا کہ اس کے خاندان کے اتنے بندے ہیں، اتنا اتنا اس کو غلہ دینا ہے۔ تو وہ ایک بندہ آیا، جتنا رسید کے اوپر لکھا ہوتا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر جو غلے کے اوپر مامور لوگ تھے وہ رسید دیکھتے اس کے مطابق دے دیتے۔ ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا ایک ٹوپا اس کی، یعنی کہ بھی پیمانہ ہے ناپنے کا ایک،
गंदम का दिया, लेकिन वो कहने लगा भाई हजरत मुझे और चाहिए, दरबानों से कहने लगा मुझे और चाहिए। उन्होंने कहा भाई हमारे इख्तियार के अंदर यही है, जो रसीद के ऊपर लिखा हुआ है उसी के मुताबिक देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। उन्होंने कहा मुझे चाहिए। उन्होंने कहा अगर चाहिए तो बादशाह के पास जाओ, बादशाह तुझे खुद अगर लिख करके दे दे तो फिर हम देंगे, मगर ना इसके अलावा हम नहीं देंगे, नहीं तो अमानत के अंदर खयानत है। कहा ये कौन सी बात है, बादशाह के पास चलेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, कहने लगे कि भाई मुझे गल्ला और चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह थे, अब उनको यानी कि एक टोपी की कौन सी बात है, आपने वैसे ही कह दिया कि जाओ भाई लिख दिया, दरबार अपने वजीर से कहा लिख दिया, इसको कहो कि भी वहां से जाकर के एक और पैमाना ले ले गन्नम का, ले लिया। फिर कहने लगा मुझे और चाहिए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास फिर दोबारा हाजिर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना भी कोई काम कर रहे थे, फरमाया कि भाई तुझे 2 या 3 गल्ले के टोटे जो है वो मिल गए, अभी और कौन सी ऐसी जरूरत है। कहा मुझे और चाहिए। उन्होंने कहा भाई दूसरों का भी हक है, वो जो लेने वाला था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो बंदा कहने लगा कि आप मुझे लगता है मुझे जानते नहीं है। अब जैसे हम भी कहते हैं ना कि किसी से कोई बात मनवानी हो तो हम कहते हैं तू मैंने जानता नहीं, और इसी तरह उन्होंने कहा लगता है आप मुझे जानते नहीं है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवज्जो उनकी तरफ हुई कि ये कौन सा ऐसी महान चीज मेरे सामने आ गई है कि जो मुझे कह रहा है कि आप मुझे जानते नहीं है। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुल तवज्जो उधर की, हाँ भाई बता तू कौन है। कहा कि मैं वो हूं कि जिस वक्त आपके ऊपर हजरत जुलैखा अलैहिस्सलाम ने आपके ऊपर ज़ना की तोहमत लगाई थी तो आपकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, मैं ही वो बच्चा हूं जिसने पंघोड़े के अंदर आपकी पाक दामनी की गवाही दी थी, मैं वो बंदा हूं। अब हजरत आप देखे ना हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। जिस वक्त ये बात सामने आई आपकी तो आपने फरमाया हाँ भाई इसको 2 गल्ला, इसका बड़ा मेरे ऊपर एहसान है कि जिस वक्त मेरी पाक दामनी की गवाही देने वाला कोई नहीं था, अल्लाह ताला ने इसके जरिए से मेरी पाक दामनी की गवाही दिलवाई थी। अब दिया गल्ला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या नवाज़िशात फरमाई, फरमाया भाई अब ये अपने कंधे के ऊपर उठा कर नहीं लेके जाएगा, दरबारी जो है वो अपने कंधों के ऊपर उठा करके फुल प्रोटोकॉल के साथ इसके घर में छोड़ के आना है इसको। अब ये मामला सारा हो गया, भेज दिया। अल्लाह की तरफ से वही आती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम और भी बंदे थे और भी लोग थे, उनको आपने इतना नहीं नवाजा जितना प्रोटोकॉल आपने इनको दिया है। क्या वजह है? अल्लाह तो हर की चीज ही जानता है, लेकिन आपको मुझे समझाने के लिए अल्लाह ताला ने सारी बातें बयान फरमाई। अर्ज करने लगे या बारी ताला, इसलिए मुझे उसके ऊपर तरस भी आया और उसका मेरे ऊपर एहसान भी था। इसने उस वक्त मेरी पाक दामनी की गवाही दी जबकि कोई मेरी पाक दामनी की गवाही नहीं दे रहा था। इस वजह से मेरे दिल के अंदर उसकी मोहब्बत है, शफकत है, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ ये इरादा फरमाया। तो अल्लाह ने उस वक्त फरमाया कि ऐ यूसुफ मेरी भी इस बात के ऊपर तू गवाह रहना कि जिस तरह तूने इसके ऊपर कर्म किया है, जो बंदा दुनिया में रहते हुए मेरे एक होने का इकरार करेगा, मेरी वहदानियत के गुण गाएगा, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, क़यामत वाले दिन मैं भी अपनी मंशा के मुताबिक अपनी शायान शान उस बंदे को इतनी ज्यादा नेमतों से नवाजूंगा। अल्लाह ने क्यों नहीं मुशरिक के लिए जन्नत रखी? क्यों नहीं रखी मुशरिक के लिए जन्नत? मुवहिद के लिए, मोमिन के लिए क्यों जन्नत रखी है? वो अल्लाह मुशरिक भी अल्लाह को पुकारता है, लेकिन क्या फर्क है? वो हर एक को ही पुकारता है, देवी को भी पुकारेगा, देवता को भी पुकारेगा, किसी पत्थर के ऊपर लाल रंग लगा हुआ है उसको पुकारना शुरू करेगा, जिस दरख्त के ऊपर कुछ धागे बांधे हुए हैं उसको अपना देवी देवता मालिक मानना, खालिक मानना शुरू कर देगा। लेकिन जो मुवहिद मुसलमान है वो कहेगा कि ना मैं देवी को मानता हूं, ना देवता को मानता हूं, ना मैं किसी और चीज को मानता हूं, मैं मानता हूं अपने खालिक को मालिक वहदहू ला शरीक। इसलिए अल्लाह ताला भी खुश होता है, फरमाता है जो सिर्फ मुझे मानता है मैं उसको दूंगा, जो हर एक को ही मानता है मैं उसको जन्नत नहीं दूंगा। तो ये क्या है? ये तौहीद, यानी कि उसके हुकूक में से पहला हक जो है वो उसकी वहदानियत का इकरार करना है। अब उसके बाद दूसरा क्या है? मुख्तसर मैं ये बात करूं
کہ اس کے بعد ہے شکر، کہ ہر حال کے اندر بیماری ہے، صحت ہے، قید ہے، کسی بھی حال کے اندر ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کا اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، فائدہ، نقصان، صحت، بیماری، ہر ایک چیز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں شکریہ بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ بیماری کے اندر ہو تو پھر بھی شکر، صحت کے اندر ہو تو پھر بھی شکر، قید میں ہو پھر بھی شکر، آزادی کے اندر ہو پھر بھی شکر۔ کیسا شکر؟ جس طرح کا حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر